الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد پر ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم غزوہ احد کے تناظر میں مزاحمت کے میدان میں کم عمر نوجوانوں کا استعمال اور جماعت کے اندر گروہ کے اندر پائے جانے والی منافقین کے معاملے پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے غزوہ احد کے لیے میدان احد کی جانب۔ لیکن راستے میں جب آپ شیخان نامی مقام تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود لشکر اسلام کا معائنہ کیا، اور جتنے کم عمر نوجوان تھے اس لشکر کے اندر، جو نوجوان صحابہ لڑائی کے لیے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے واپس کیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ کی لڑائی کی نہیں ہے، آپ مدینہ منورہ واپس چلی جائے۔ اسی طرح جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے اور مقام شود تک پہنچے تو وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، رات گزاری، پھر جب صبح کی نماز پڑھی اور وہاں سے میدان احد کی جانب کوچ فرمایا تو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آنے والے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے احتجاج شروع کی اور یہ موقف سامنے رکھی کہ ان کی رائے تھی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لشکر کفار کا مقابلہ کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، اور دیگر صحابہ کی رائے کو مانتے ہوئے آپ روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے۔ اب اس لڑائی میں ان کو کوئی خیر نظر نہیں آتی، تو لہٰذا وہ اپنی جان اور اپنے ساتھیوں کی جان کیوں مپنے کفائے، اور یہ اس جگہ پر تھے جہاں سے لشکر اسلام اور لشکر کفار ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، اور یہ احتجاج شدت اختیار کرتی ہوئی، یہ بغاوت شدت اختیار کرتی ہوئی راستے وہاں سے عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس ہو گیا۔ اس کی واپسی کی وجہ سے چونکہ پہلے سے اسلامی لشکر کفار کے مقابلے میں ایک تہائی تھی، عبداللہ ابن ابی کے 300 ساتھیوں کے واپس پھرنے کی وجہ سے یہ لشکر 1000 کی بجائے 700 رہ گئی، مزید کم ہو گئی افرادی اعتبار سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان اہم واقعات کو دیکھتے ہوئے اور ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں جو نتائج، جو ثمرات، جو رہنمائی مل سکتی ہے، ان میں سے چند نکات حسب ذیل ہیں۔ پہلے موقع پر شیخان کے مقام پر اسوہ رسول کو دیکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا بنفس نفیس خود جائزہ لیا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس کیا، ایک ایسے موقع پر جہاں پر لشکر کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، ایک سخت لڑائی تھی۔ اس سخت لڑائی کے موقع پر جب مسلمانوں کو افرادی طاقت کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ان نوجوانوں سے کہا کہ کم از کم آپ پتھر تو پھینک سکتے ہیں، دور سے آپ کفار پر پتھر پھینکیں گے، آپ بے شک ہمارے ساتھ آئے۔ اگر اس سے قبل جب غزوہ بدر کے موقع پر معاذ اور معوذ کے نام کے 2 نوجوانوں نے ابو جہل کو قتل کیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آپ بھی آ جائیں، آپ خدمات ادا کر سکتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابہ کو واپس کیا
اور ان سے فرمایا کہ آپ مدینے میں واپس چلے جائیں، یہ عمر آپ کی لڑائی کی نہیں۔ تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کم عمر نوجوان یا کم عمری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے تھے تاکہ ان کی کردار بن جائے، وہ ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو جائے، وہ اپنی مقصد پر یکسو ہو جائے۔ ان کے سامنے ایک واضح نصب العین، ایک واضح مقصد ہے، یہ دور ان کی تعلیم کی ہے۔ اور جب یہ نوجوان، یہ عمر ان کی زیادہ ہو جائے اور لڑائی کے قابل ہو جائے، پھر ایک مضبوط فکر کے ساتھ، ایک مضبوط کردار کے ساتھ، ایک مضبوط مقصد کے ساتھ، ایک مضبوط منشا کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ یہ اسلام کے لیے لڑ سکتے ہیں اور خدمت دے سکتے ہیں۔ اور نوجوانی کی عمر میں تعلیم و تربیت کی بجائے ان سے میدان جنگ میں خدمات لینا، یہ ان کی صلاحیتوں، ان کی کردار اور ان کی فکر سے زیادتی ہے۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں یا موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو موجودہ دور میں قوم کی قیادت کے نام پر قائدین جو ایک دلال کا کردار ادا کرتے ہیں، یہی دلال اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنی مناصب کی حفاظت کے لیے، اپنی منصبوں کی حفاظت کے لیے، اپنی اغراض و مقاصد کے لیے کسی بچے کی عمر کو نہیں دیکھتے، کسی نوجوان کی عمر اور صلاحیتوں کو نہیں دیکھتے۔ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ ان کم عمر نوجوانوں کو تباہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کی جانب توجہ دینے کی بجائے عصر حاضر کے یہ دلال ان کو ذہنی انتشار کا شکار بنا دیتے ہیں، ان کو واضح نصب العین مقصد کی بجائے ایک گمنام منزل کی جانب، ایک سراب کی جانب، ایک دھوکے کی جانب، ایک جھوٹ کی جانب ان کو آگے لے جاتے ہیں۔ ان کی فکر کے ساتھ، ان کی کردار کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ، ان کی جذبات کے ساتھ، ان کے احساسات کے ساتھ یہ لوگ کھلواڑ کھیلتے ہیں، جو کہ ظلم ہے، زیادتی ہے اور اسوہ رسول کے برعکس ہے۔ ضروری تو یہ تھا کہ یہ عصر حاضر کے قیادت کے نام پر یہ دلال بچوں کی، کم عمر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیتے، ان کو ذہنی انتشار سے بچاتے، ان کو ذہنی یکسوئی عطا کرتے دیتے، ان کے سامنے ایک واضح بامقصد نصب العین رکھتے اور اسی کے مطابق ان کو آگے لے جاتے۔ لیکن افسوس ہی آج کے دور پر کی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے اس کردار کو، چونکہ اسوہ رسول مسلمانوں کے لیے تا قیامت رہنمائی کا ذریعہ ہے، تو عبداللہ ابن ابی کا یہ کردار محض فرضی یا حادثاتی نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے رہنمائی کے طور پر ایک کردار تھی۔ اور عبداللہ ابن ابی کا یہ کردار آج بھی موجود ہے مختلف شکلوں اور صورتوں میں۔ اس عبداللہ ابن ابی کے اس موقع پر اس کردار سے بہت سی نکات ہیں ہمیں مل سکتی ہے، جس پر ایک وسیع اور گہری تحقیق کی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پہ اگر دیکھا جائے تو عبداللہ ابن ابی نے رائے دی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہم لڑیں گے بجائے باہر نکلنے کے۔ اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلا تو یہ راستے پر ابتدا ہی سے یہ احتجاج کر رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا، اور مقام شوط پر یہ واپس ہو گیا، جس سے ایک نقطہ ہم یہ آخذ کر سکتے ہیں کہ جماعتوں کے اندر، تحریکوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر، گروہوں کے اندر جب ایک فرد کی یا ایک جماعت کی یا ایک گروہ کی بات یا رائے نہ مانی جائے اور وہ اپنی رائے پر اسے اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنائے، اس پر ناراضگی کا اظہار کرے اور اسی کی بنیاد پر یا وہ الگ ہونے کا فیصلہ کرے، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کے اندر، آپ کی جماعت اور گروہ اور پارٹی کے اندر یہ عبداللہ ابن ابی کے قبیل سے تھا، یہ اسی کا پیروکار تھا۔ لیکن اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اس کو ظاہر کیا، جس طرح عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کو غزوہ احد کے موقع پہ اللہ نے ظاہر کیا۔
تو لہٰذا جماعتوں اور گروہ کے اندر، پارٹیوں کے اندر رائے کی بنیاد پر ناراضگی یا جدائی، یہ عبداللہ ابن ابی کی صفت ہے۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب لشکر کفار مکہ سے روانہ ہو گئی اور راستے میں ان میں پھوٹ پڑی، تو ان میں ایک سردار اخنس بن شریق نے اپنے ساتھیوں سمیت یہ لشکر کفار سے جدا ہو گیا اور واپس ہو گیا۔ یہاں جو اس کی لشکر کے درمیان پھوٹ کا باعث بنی، اور کفار کا خیال یہ تھا کہ اسی کی وجہ سے ان کے لشکر میں پھوٹ پڑی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی دور سے یہ مسلمانوں کے اندر بھی پھوٹ پڑنے، ان کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور عبداللہ ابن ابی کی صورت میں ان کو یہ سہولت مل گئی۔ اور عبداللہ ابن ابی کے کردار کو آپ دیکھیں کہ عین جب لشکر کفار سامنے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لشکر سے جدا ہوتے ہیں، اور تقریباً اخنس بن شریق کے ساتھیوں کی تعداد بھی 300 تھی، اور یہ بھی 300 کی تعداد میں جدا ہو گئے۔ تو لشکر جو غزوہ بدر کو دہراتے ہوئے یہاں غزوہ احد میں مسلمانوں سے ایک جماعت جدا ہو گئی، اور ان کا مقصد یہ تھا عبداللہ ابن ابی کہ، اور شاید یہ مشرکین کے اشارے پر بھی چل سکتا تھا کہ اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دراڑ اور پھوٹ پیدا ہو جائے۔ اور سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس عبداللہ ابن ابی کی واپسی پر قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور بنو خزرج میں سے بنو سلیم، ان دو گروہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت نصیب کی، جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پھوٹ پڑی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو استقامت نصیب کی۔ تیسری نقطہ ہم دیکھتے ہیں اسی غزوہ احد میں کہ عبداللہ ابن ابی اگر مدینے میں اختلاف رکھتا تو مدینے کے اندر کیوں نہ رہتا، باقی پیچھے کیوں نہیں بیٹھتا کہ مسلمانوں کے ساتھ آگے جاتے ہوئے راستے سے جدا ہو گیا۔ تو یہاں پر محض مسلمانوں سے جدائی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر عبداللہ ابن ابی کے بہت سے مقاصد تھے۔ محض رائے نہ ماننے کا بہانہ تھا، لیکن ان کے مقاصد جدا تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی نہ صرف منافق تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بھی تھا، کیونکہ آپ کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی کی سیادت و قیادت ختم ہو چکی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں صفحہ ہستی سے مسلمان ختم ہو جائے تاکہ ان کی سیادت و قیادت کا دور دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو مقام شہود پر عبداللہ ابن ابی کی واپسی کے بہت سے مقاصد ہو سکتے تھے، جس طرح ہم نے ذکر کی کہ ایک مقصد تو یہ تھا ان کا کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر دراڑ اور پھوٹ پڑ جائے اور وہ کمزور ہو جائے اور لڑنے سے پہلے ہی شکست کھا جائے یا میدان احد کے اندر بدترین شکست سے دوچار ہو جائے۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ اب اس کی واپسی کی وجہ سے ایک طرف اگر مسلمان اپرادھی اعتبار سے کمزور، اعصابی اعتبار سے پریشر کا شکار ہو جائے، ذہنی انتشار کا شکار ہو جائے، اور دوسری طرف کفار، لشکر کفار ان کو دیکھے کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑی اور ان کی ایک جماعت جدا ہو گئی، ان کی تعداد مزید کم ہو گئی، تاکہ کفار مزید دلیر ہو جائے، ان کو مزید حوصلہ ملے اور مزید وہ جگر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور جرت مندانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کرے اور دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرے۔ تو ایک طرف مسلمانوں کو کمزور بنانا اور دوسری طرف لشکر کفار کو دلیر بنانا، یہی دو بڑے بڑے مقاصد ہم دیکھ سکتے ہیں عبداللہ ابن ابی کی اس حرکت میں۔ اب سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 سال تک مدینے کے اندر رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مشرکین کی طرح، دیگر مخالفین کی طرح اس کو اپنا ہمنوا کیوں نہ بنا سکا، اس کو اپنا تائید کنندہ، اپنا معاون، اپنا جاننثار کیوں نہ بنا سکا؟ ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے اس کردار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو
جس سے ہم آج بہت بڑی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ذکر کی کہ عبداللہ ابن ابی کی دشمنی فقط اختلاف رائے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ سے اس کی سیادت و قیادت ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا عصر حاضر میں آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کی وجہ سے اگر ایک بندے کی سیادت و قیادت اور سرداری ختم ہو جائے اور آپ کے ساتھ وہ دشمنی شروع کرے اور حالات کی وجہ سے اگر وہ خاموش بھی ہو جائے تو کبھی آپ ان سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ آپ کا جاننثار، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا معاون بنے گا۔ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھے گا اور موقع کی تلاش میں ہوگا کہ کب آپ کو یہ تکلیف دے سکتے ہیں، کب آپ کو نقصان دے سکتے ہیں اور کب آپ کی وجود کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری، عبداللہ ابن ابی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات تھے۔ غزوہ بنو نذیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کے اصرار، عبداللہ ابن ابی کے مطالبے اور عبداللہ ابن ابی کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنو نذیر کی جان بخشی کی، ان کو معاف کیا، ان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہی عہد شکنی جب بنو قریظہ نے کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام جنگجوؤں کو قتل کر دیا تھا اور پورے قبیلے کو مدینہ بدر کیا تھا اور ان کو قیدی بنا کے بیچ دیا تھا شام میں، لیکن بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اتنی بڑی احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی پر کیا کہ آپ کے سینکڑوں ساتھیوں کو آپ کی درخواست پر، اس کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا بھی خیال نہیں رکھا اور نہ ہی دیگر احسانات اور رویے کا، اور یہی دشمنی موت تک اس کے دل میں رہی، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو منافق ہے، کسی جماعت کے اندر، کسی گروہ کے اندر، کسی پارٹی کے اندر مفاد پرست ہے، خود غرض ہے، تو چاہے پارٹی کے قائد اور سربراہ اس کے اوپر جتنے احسانات کرے، پارٹی اور جماعت اور گروہ اس کے ساتھ جتنے احسانات کرے، اچھا رویہ رکھے، ان کو فائدہ پہنچائے، یہ کبھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ یہ منافقین یا منافق تب ایک جماعت کے اندر قائد کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں جب وہ خود قائد بن جائے اس جماعت، اس پارٹی یا اس گروہ کی۔ جب تک وہ قائد کی جگہ، سردار کی جگہ، سرداری کی جگہ حاصل نہ کرے، اس کی منافقت، اس کی حسد ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی اسوہ رسول سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حاصل نہ کی تو موت تک اپنی منافقت پر برقرار رہے۔ اسی طرح یہ اسوہ رسول کی ایک بڑی رہنمائی ہمیں اس سے ملتی ہے اور ضروری ہے کہ آج کی تحریکیں اور جماعتیں اس کو مد نظر رکھیں۔ اب جب آپ کی جماعت میں یہ منافق موجود ہو، آپ کی پارٹی میں، آپ کی گروہ میں، تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہونی چاہیے، آپ اس کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کریں گے، اسوہ رسول اس حوالے سے کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مدینے کے اندر اور باہر قبائل پر ایک گہری نظر رکھتی تھی اور آپ ان سے لمحہ لمحہ باخبر رہتے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کی اتنی بڑی جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھا۔ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی سازشوں، ان کی کارستانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بے خبر تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے واقف تھے لیکن خاموش تھے، ان پر بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ منافق پر بات کرتے ہیں تو مزید محتاط بن کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ کو بدنام کرتے ہیں کہ آپ کو منافق تصور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کسی قسم کی دھیان ان کی جانب نہیں دیتے تھے۔ اسوہ رسول ضمن میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ان منافقین کی جانب توجہ دیتے تھے، نہ ان کی رائے اور مشورے کو قدر دیتے تھے، ان کو توجہ دیتے تھے، ان کو خاطر میں لاتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے، بلکہ محض ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی حرکتوں پر، ان کی کرتوتوں پر اور ان کی سازشوں پر مکمل دھیان دیتے تھے، ان کو مد نظر رکھتے تھے اور ان کی حرکات آپ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔
اور تیسری بڑی یہ بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمیشہ ان لوگوں کی ایذا رسانی اور فتنہ انگیزیوں کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، اور ہمیشہ مسلمان چوکس رہتے تھے کہ کسی بھی وقت مسلمانوں کو رسول خدا کو نقصان پہنچ جاتے تھے۔ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے خیر کی توقع نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ان سے تعاون کی توقع رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کی فتنہ انگیزیوں کو جواب دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لہٰذا عصر حاضر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ منافقین آپ ان سے برتاؤ کریں تو کبھی آپ ان کی جانب توجہ نہ دے اپنی جماعت، پارٹی اور گروہوں کے اندر، نہ ان کو اہمیت دے، نہ ان پر بات کرے، نہ ان کے حوالے سے اپنا اخلاق خراب کرے، بلکہ ان کی کرتوت، ان کی کارستانیوں اور ان کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے اور ہر وقت ذہنی طور پر ان کی فتنہ انگیزیوں یا ان کی شرپسندیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ مقام شوط پر جب یہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جدا ہو گئے، یا موجودہ دور میں آپ کی جماعتوں یا گروہوں سے رائے کا اختلاف کا بہانہ بنا کر یا اپنی ذہنی اختلاف کا بہانہ بنا کر آپ کی جماعت سے اگر لوگ جدا ہوتے ہیں تو اس پر آپ شکر کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی کو اپنی جماعت، گروہ یا پارٹی سے نکالوانے کی بجائے وہ خود آپ کی گروہ سے نکل جائے۔ کیونکہ اگر یہ منافقین اور خود غرض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت میں رہتے یا آج مسلمانوں کے اندر رہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے آستین کے سام ہوتے ہیں، یہ بچوں کی طرح کسی بھی وقت آپ کو چپکے سے آپ کے اندر زہر ڈال سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ دشمن کے لیے آپ کا جاسوس بن سکتے ہیں، یہ آپ کے اندر انتشار پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ فسادات پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر پھوٹ ڈال سکتے ہیں، آپ کے مجادیوں کے اندر کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کو نقصان پہنچانے میں یہ کسی بھی وقت یہ اسرا نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، اور ممکن ہے کہ دشمن کی روپ میں، دشمن کی چادر میں یہ آپ کو لیے دوست کی چادر میں یا دوست کی روپ میں یہ آپ کے لیے دشمن بن کے آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کی جان، آپ کی مال اور آپ کی عزت کو، یا مشکل حالات میں یہ دشمن کا آلہ کار، سہولت کار بن کے آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ تو بجائے یہ کہ ایک منافق آپ کی جماعت، آپ کے گروہ کے اندر رہے، ایک خود غرض آپ کے گروہ کے اندر رہے، جماعت پارٹی کے اندر رہے، یہ اللہ کی بڑی احسان ہوتی ہے کہ وہ خود کو ظاہر کرتے ہوئے آپ سے الگ ہو جائے۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ گروہوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر سب کو اس بات کا علم ہونی چاہیے کہ جو اپنے گروہ، پارٹی اور جماعت سے مخلص نہیں ہوتا، خود غرض ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، تو کبھی یہ ہمیشہ کے لیے چپ نہیں رکھ سکتا، آخر کار اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے پوری تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کی اس گھڑی جنگ احد کے موقع پر ظاہر کی، تو آج بھی وہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ، لیکن موقع اور محل اور مسلمانوں کے لیے جب اچھا موقع آ جائے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔